الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اسلامی مہینوں کے لحاظ سے دوسرا مہینہ سفر کا مہینہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کے حوالے سے بہت سے توہمات اور لغویات پائے جاتے تھے جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد ان توہمات، ان لغویات باتوں کی سختی سے ہمیشہ تردید فرمائی۔ اسلام آنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آ جانے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلام کے مسلمانوں کے اندر وہ باتیں آگے نہ پروان چڑھتی، لیکن ہماری دین سے بے روی کی وجہ سے، دین میں عدم دلچسپی کی وجہ سے وہ باتیں آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہمارے بعض لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ وہ خرافات، وہ لغویات، وہ بے بنیاد باتیں آج بھی بعض لوگ اپنائے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر اس سفر کے مہینے کے حوالے سے بعض لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ یہ سفر کا مہینہ بڑا بے برکت اور منحوس مہینہ ہے۔ استغفر اللہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی کرنا، نئے کاروبار کو شروع کرنا بڑا بے برکت ثابت ہوتا ہے، حالانکہ 12 مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سال کے 365 دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، کوئی مہینہ، کوئی دن برا نہیں ہوتا۔ ہر دن کو، ہر مہینے کو پیدا کرنے والا، بنانے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے بنایا ہو وہ بے برکت ہو، وہ بے بنیاد ہو؟ ان تمام باتوں کی تردید میں بخاری شریف میں ایک حدیث قدسی نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار۔ ابن آدم دن اور رات کو، مہینوں کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ دن اور رات کو بنانے والا میں اللہ کی ذات ہی ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مہینے ہوں یا دن اور رات، کوئی بھی چیز بنفس نفیس کوئی بھی بری نہیں ہوتی، کسی چیز کے اندر کوئی بھی برائی نہیں ہوتی۔ یہ انسان کے فعل برے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ برائی عام ہو جاتی ہے۔ ایک اور بات جو سراسر من گھڑت ہے، جسے الیاذ باللہ حدیث کا درجہ دے کر آگے نقل کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے، حالانکہ وہ بے بنیاد بات ہے اور اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ یہ ہے کہ بات یہ نقل کی جاتی ہے کہ من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، جس نے مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی بشارت، خوشخبری سنائی، میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ استغفر اللہ۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کیا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کا مہینہ اچھا نہیں لگتا تھا؟ ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی تو ہر مہینے کا احترام کرتے تھے، ہر دن کا احترام کرتے تھے۔ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ ایک اور بات یہ عام لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ سفر کے مہینے کے آخر میں دعوتیں کی جاتی ہیں، مہمان دسترخوان لگائے جاتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ سفر کے مہینے کے آخر میں اللہ کے نبی صحت یاب ہوئے، حالانکہ ایسا بھی بالکل نہیں۔ سفر کے مہینے کے آخر میں تو اللہ کے نبی بیمار ہوئے تھے اور پھر ربیع الاول کے شروع میں جا کر ان کی وفات ہوئی، وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ سفر کے مہینے کے آخر میں جب اللہ کے نبی بیمار ہوئے تو یہودی بہت خوش ہوئے کہ اب بس اللہ کے نبی کے جانے کا وقت آ گیا۔ اس خوشی میں انہوں نے اپنے طور پر اللہ کے نبی سے حسد کرتے ہوئے خوشیاں منائی تھیں، ایک دوسرے کو کھانے کھلائے تھے، لیکن وہ رسم آج بھی چلی آ رہی ہے۔ ان تمام رسومات کا، ان تمام بے بنیاد باتوں کا اسلام سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کو سیکھیں، اسلام کو سمجھیں، تاکہ ان بے بنیاد باتوں کو ہم جان سکیں اور ان بے بنیاد باتوں سے ہم بچ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسلام کو سیکھنے کا، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب